اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے یا تم بھوکے افلاس کی وجہ سے مر جاؤ گے. مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی دولت کھول دے گا اور پھر تم اس دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح کہ اگلے لوگوں نے کیا اور وہ بھی برباد ہو گئے اس طریقے سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اور یہی ہوا پھر بعد میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر آلموسٹ ختم ہو گئی. یہ 6 مہینے سیدنا حسن کے ڈال بعد میں مسلمان حکومت تھی اسلامی حکومت کوئی نہیں تھی. وہی محلات بننا شروع ہو گئے وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں وہی ملوکیت شروع ہو گئی کہ باپ مرتا تھا بیٹے کو حاکم بنا جاتا تھا. بیٹا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اگلے 4 5 بیٹوں کو کہ اس کے بعد یہ بنے اس کے بعد یہ. اس کی آپ پریکٹیکل مثال آج سعودیہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پریڈکشن فرما دی تھی کہ دنیا کے جب تم پر خزانے کھولے جائیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا اور جیسے ہی دنیا کے خزانے کھولے گئے تو آپ دیکھ لیں آؤٹ پٹ کیا نظر آئے گا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2398 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے. مشکات میں بھی موجود ہے 1562. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے تکلیف کس پہ آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کرام پر آتی ہے علیہ السلام. بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے جو طائف کے موقع پر آپ کو پتھر آپ پر برسائے گئے آپ کے مبارک جوتیاں بھی خون سے آلودہ ہوں. غزوہ احد کی تکلیف بھی آپ کے سامنے بخاری اور مسلم میں بلکہ غزوہ احد کی تو لائیو کمنٹری سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے. پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں. اب اس میں آپ نے یہ تفریق نہیں کی گئی ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین یہ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ تفریق نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج کسی کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس تکلیف سے اس زمانے میں لوگ نہیں گزرے تو آپ نے تکلیف کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ تکلیف کس لیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کے دین کی پختگی کے اعتبار سے آزماتا ہے. جو جتنا دین میں پختہ ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہے اور جو جتنا دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے. حتیٰ کہ وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا میں اس حال سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں سے گزار کے آخرت کی الٹیمیٹ اس کو نعمت عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ اور 1 ارب اس میں کوئی فرق نہیں. 1 روپے اور 2 روپے میں تو فرق ہے آدھ کا فرق ہے لیکن 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب 1 روپے میں کوئی فرق نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے. بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم بلکہ آپ کے انفینٹ. تو اگر کوئی شخص 1 روپے کا نقصان کر کے 1 ارب روپیہ کما لے وہ عقل مند ہے یا جو 1 روپیہ بچاتے بچاتے 1 ارب روپے کا نقصان کرتے ہیں. اور یہاں تو صرف نقصان والی بات نہیں ہے ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. تو یہ دنیا اور آخرت والا معاملہ جو ہے یہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. اور آخرت تو ہمیشہ صرف آخرت کے 50,000 سال کے دن اس کو ہی دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں تو 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے اگر 24 گھنٹے کے اعتبار سے اسے کمپیئر کیا جائے. تو دنیا میں اس عیاشی کے عوض صرف 50,000 سال تک اس میدان محشر کی گرمی انسان کو اٹھانی پڑ جائے. یہ بہت بڑا عذاب ہے. آخرت کا تو عذاب چھوڑ دیں اور وہاں پہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے.
تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈرڈا ہے اپنے معاملات میں، وہ بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑے، ضرور آزمائش ڈالیں گے. اور آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ انبیاء کو اس کے بعد اب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، اب دنیاوی اعتبار سے تو انتہائی ناکام زندگی تھی ان کی. دنیاوی اعتبار سے سارے بال بچے ان کے سامنے قتل ہو گئے، ان کی لاش اور ان کی بچوں کی لاشوں کو گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے گزارا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. دنیاوی اعتبار سے تو ناکامی ہے لیکن اللہ کے حضور کامیابی ہے. تو اس اعتبار سے کوئی شخص کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا. خود نبی علیہ السلام کے جب بچے فوت ہوئے، سیدنا ابراہیم بھی فوت ہو گئے اور سیدنا طاہر بھی فوت ہو گئے، سیدنا قاسم بھی فوت ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام. تو لوگوں نے تانا دیا کہ دیکھا جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں ساڑھے بزرگاں کی مار پہ گئی، ان کا نہیں ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی نا. تو یہ بے نام و نشان رہے گا یہ شخص، اس کے مشن لے کے چلنے والا آگے کوئی نہیں. اب ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں اربوں روحانی بیٹے نبی علیہ السلام کو ملنے والے ہیں جو ان کی دعوت آگے لے کے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان نہیں مٹے گا آپ کا، بلکہ دشمن تو آپ کی وجہ سے ہی زندہ ہے جو تھوڑے بہت زندہ ہے. ابو جہل کو کس نے جاننا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے دشمنی والا معاملہ نہ ہوتا. تو آپ کے دشمنوں کا بھی اگر کوئی نام باقی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے. ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. یہ بہت یعنی کریٹیکل آیات ہیں، آپ دیکھ لیں. یہ بالکل ایک علیحدہ سے ایک پنڈورا باکس کھل گیا ان آیات کی روشنی میں. ایک بالکل نئی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک وہ جلال والا پہلو اس قدر کھل کے سامنے آیا ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور یہ سیدھی ڈانٹ پہلی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہے. ہمارے لیے تو طویل عام میں ہے. بیسیکلی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور انہیں فتنوں میں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک فتنوں میں ڈالے گئے، آزمائشوں میں ڈالے گئے ان سے پہلے لوگ بھی. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بالضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی کون سے دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون واقعی قربانی دینے والے لوگ ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ جو برے کرتوت کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم ان پہ کوئی گرفت نہیں کریں گے. ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا حکم لگا رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اس امید میں ہے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو وہ کان کھول کر سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے ہیں. موت کے وقت کی بخاری و مسلم میں حدیث ہے، جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی کوشش کرے گا اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے ہی بھلے کو کر رہا ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے. کوئی یہ نہ لے کہ وہ اللہ کو ٹینشن ہے کہ کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا. نہیں، صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے بڑی ڈیٹیل، اس میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 25 کے اینڈ پہ بھی میں نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جن و انس، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نیک شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، تو میری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں کر سکے. اور اگر یہ سب کے سب جن و انس اس بدکار شخص کی مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے، تو میری کوئی شان میں کمی نہیں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. اللہ الصمد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور بالضرور ان سے دور کر دیں گے ان کی برائیوں کو. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ضرور بالضرور، یہ دو تاکیدیں ہیں، ضرور بالضرور ان کو جزا دیں گے ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں.
جو سب سے بہترین اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اعمال کا بدلہ دے گا. تو یعنی یہ سب چیزیں کوئی نعوذ باللہ یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہے، باقی ایسا ہونے والا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں کی طرح ہے جس نے یہ ایک دنیا کا کھیل نعوذ باللہ جو ہے وہ رچایا ہوا ہے اور الٹیمیٹلی سب کو اللہ نے معاف کر دیا. ایسا نہیں ہونے والا. دنیا میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ماں ہو تو چھوڑ دے، تو اللہ بھی چھوڑ دے گا. میں سے پوچھتا ہوں کہ ماں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، ماں کے تو احساسات ہیں، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے. اللہ کے آنسو نکلتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کیا دل پسیجتا ہے؟ یعنی میں ریزمبلنس کے لیے سے ہٹ کے بات کروں تو پھر اللہ کی مثال کیوں مخلوقات کے ساتھ دی جاتی ہے؟ پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو میں اینٹی وائنم اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ بتائیں اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو، ہم بھی بچوں پہ ترس کھائیں گے، اس کو موت نہیں دیں گے. تو دنیا میں کیا ہزاروں عورتوں کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دے رہا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جاتے ہیں. سوتیلی مائیں ان کے ساتھ کیا برا سلوک کرتی ہیں. تو کیا اگر وہی کمپیریزن مان دیا جائے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ایسی عورت کو موت نہیں دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے جو بے پرواہ ہے. تو آخرت میں بھی وہ بالکل ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اپنے نافرمانوں کی. کنو کٹ لوئے گا، کسی پلیکھے کوئی نہ روے. یہ جو این جی اوز کا بنایا ہوا ایک مزاج ہے خدا کے بارے میں بالکل جھوٹا ہے. کوئی بات عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ عقل ہو.